کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا ضرور شریف کے لیے جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، ہر چیز پر قبضہ، قدرت، تصرف اور اختیار رکھنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات۔ وہ اللہ رب العزت لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں، نہ تو آسمانوں میں، نہ زمینوں میں، نہ سمندروں میں، دریاؤں میں، جنگلوں میں، ریگستانوں میں، کہیں پر بھی کوئی بھی اللہ رب العزت کی مثل نہیں۔ اللہ رب العزت
کر آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد پیش کیا ہے اور وہ آپ پر درود نہیں پڑتا، اللہ اس کو بھی تباہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو بچائے رکھے اور بات جو پیارے پیغمبر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ اپنے ہر راز میں اپنے ہر خطبے میں فرماتے من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اللہ جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو راہ راست پر لانے والا بھی کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پیارے نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی جناب میں یوں دعا کیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اے اللہ تو نے ہمیں امت محمد میں پیدا فرما دیا، یہ تیرا ہم پر بڑا احسان ہے، اے اللہ تیرا ہم پر یہ بھی احسان ہے، تو نے ہمیں کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق بخشی۔ اب اے اللہ جو ہدایت تو نے ہمیں عطا کی ہے، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔ ہدایت بڑی نعمت ہے، بڑی دولت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جناب میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اور قیامت تک کی صبح تک پیدا ہونے والے تمام امت محمدیہ کو یہ وصیت کر گئے کہ تم بھی رب کائنات کی جناب میں یوں دعا کیا کرو کہ مولا جو ہدایت تو نے ہمیں عطا کی ہے، اے اللہ اس پر ہمیں قائم و دائم رکھنا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب صبح کرتا ہے تو کافر ہوتا ہے، شام کرتا ہے تو مومن ہوتا ہے، شام کو کافر ہوتا ہے تو صبح کو مومن ہوتا ہے۔ کیا وجہ؟ ہمارے سامنے بے شمار باتیں، رات کو عشاء کی نماز کو پڑھی اور صبح بستر پر گزارا، رات کو ٹی وی کے اندر لگے رہے، صبح کی نماز پڑھنا نصیب ہو گئی، یعنی کہیں نہ کہیں ہم دفاع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے خطا کار ہیں، اللہ کی ناراضگی کے کام کرنے میں مصروف ہے، تو اللہ رب العزت ہم سب سے وہ کام دے دے جس سے اللہ راضی ہوگا۔ میرے پیارے نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ساری دنیا ملنے پر اتنی خوشی نہ ہوگی جتنی اس آیت کے اترنے پر، اس آیت کے ملنے پر مجھے خوشی۔ یہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ آپ فرماتے ہیں یہ آیت جب مجھ پر اتری تو مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ اللہ اکبر، اگر ساری دنیا بھی مجھے دی جاتی تو مجھے اس قدر خوشی نہ ہو۔ ایک نوجوان اٹھا اور وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، ہم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فیصلہ کر دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت اگر بندہ زمین آسمان پر کے گناہ لے کر جائے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے بندے کو معاف کر دے، مگر اس شخص کو جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ رب العزت کی ذات میں اور صفات میں شریک کیا ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو ہرگز معاف نہیں کرے۔ مگر جب یہ آیت اتری قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے محبوب میرے ان بندوں کو کہہ دیجیے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے،
نا امید نہ ہو. تو یہ صحابی، یہ شخص، یہ نوجوان کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب، اگر کسی نے شرک کیا ہوگا تو کیا اللہ رب العزت اس کو بھی معاف کروا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، چونکہ میرے نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی لفظ کرے. اللہ نے قرآن میں میرے نبی کی یہ صفت بیان کروا دی. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے پیارے پیغمبر اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں کرتے، وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ کی طرف وہی نازل کی جاتی. اور اگر آپ اپنی طرف سے کوئی بات کہتے تھے تو رب کائنات نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اے محمد، اگر تو اپنی طرف سے لفظ کرتا، میرے دین کے اندر دخل اندازی کرتا جو میرے دین تجھ پر نازل کیا ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو اپنی طرف سے میرے دین میں کوئی بات داخل کرتا تو میں تیرے دائیں ہاتھ کو پکڑ لیتا. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اے محمد، میں تیری شہرت کو کاٹ دیتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں اپنی طرف سے ذرہ برابر بھی لفظ نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی فرمایا کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے آپ کی طرف وہی نازل کیا. وہ صحابی رسول کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب، اگر کسی نے شرک کیا ہوگا تو کیا اس کو بھی اللہ معاف فرما دے گا؟ آپ کچھ دیر خاموش رہے. جب اللہ کی طرف سے آپ کو جواب مل گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر سچی توبہ کر لیتا ہے، پکی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بھی گناہوں کو، اس کے شرک کو معاف کروا دے. تھوڑی ہی دیر گزری تھی، ایک بوڑھا شخص لاغر، کمزور، ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے، ہلتا جلتا آتا ہے اور آن کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں بھی اپنے وقت کا بڑا پاپی رہ چکا ہوں، میں نے بھی بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، کوئی گناہ نہیں جو میں نے چھوڑ دیا ہو، میرے چھوٹے بڑے گناہ بہت سارے ہیں، کیا اللہ کے ہاں میری بھی بخشش ہو جائے گی؟ میرے نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اللہ رب العزت کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دیتا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. کیا تو میرے محمد رسول اللہ ہونے کی گواہی دیتا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ رب العزت تیرے بھی چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے گا. بندہ، مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقط منها وإن زادت حتى يقلب بها قلبه. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور فرمایا کہ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھیلتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا قلب جو ہے، دل جو ہے وہ سیاہی کے اندر لپٹ جاتا ہے. اور اللہ رب العزت جو ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان، ماں باپ سے بھی زیادہ، اللہ کے پیارے نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
डाल देते। आप मदीने की तरफ जा रहे थे, रास्ते में मुसलमानों का गांव पड़ा, आपने वहीं पर पड़ाव डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वहां पर एक औरत जो है वो आग धोक रही है। आज हमारी औरतों को नहीं पता, आज इस जमाने की बच्चियों को नहीं पता कि आग जो है वो धोखाई कैसे जाती है। जो पुरानी औरतें थी वो जानती थी, मट्टी के चूल्हे, लकड़ियां डालकर जरा सी आग उसमें लगा के फिर उसके बाद पाइप से जरा फूंके मार रही है, यानी आग को भड़काया जा रहा है, धुका रही है। जब वो फुल भड़क गई तो उसका करीब ही बैठा हुआ एक बच्चा दिखा मासूम, उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और वो अल्लाह के प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आंसर कहने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से मोहब्बत करता है? क्या अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है? नबी पाक जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ हाँ, अल्लाह तो किसी माँ के मोहब्बत करने से 70 ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से मोहब्बत करता है। कहा जब एक माँ अपने बच्चे को उस मोहब्बत की वजह से आग में डालना पसंद नहीं करती तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात को कैसे पसंद फरमाएगा कि वो अपने बंदे को जहन्नम में डाले। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हर बंदे को आग में नहीं डालेगा। फरमाया कि आग में किसको डालेगा? सरकश, मुतकब्बिर, अल्लाह रसूल की सुनने के बाद भी वो अपनी अकल मुंह में लगा रहता है। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अपने इज़ार को ऊपर रखो, अपने पैजामे को, तहबंद को अपने तखने से ऊपर रखो। ये कहता है नहीं, मैं नीचे रखूंगा। ये मुतकब्बिर शख्स। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऊफुल्लुहा, दाढ़ी को बढ़ाओ, वक़स्रु शारिब, मूंछों को पस रखो। कहा नहीं, मैं दाढ़ी को ऊपर लेके जाऊंगा। यानी हर मामले के अंदर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान जंग करता। ऐसे लोग जो बावजूद जान लेने के, समझ लेने के, फिर अल्लाह और उसके रसूल से टक्कर देते, ये मुतकब्बिर लोग, ये सरकश लोग, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन लोगों को जहन्नम में डाले। वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत को माओ से 70 गुना ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। तभी तो ये रमजान मुबारक का महीना दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत। यहां पर सुन्नत अगर अदा कर रहा है तो फर्ज का सवाल मिल रहा है, और फर्ज अदा करता है तो 70 गुना ज्यादा उसके नामे आमाल में नेकियां लिखी जा रही है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों के खजाने और दरवाजे नहीं खुले हुए हो जा रहे। ये माँ बाप से ज्यादा अल्लाह मेहरबान नहीं है तो और क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत 4 बंदों की बख्शिश नहीं फरमाता। 4 बंदों की बख्शिश। अब वो 4 बंदे कौन हैं? फरमाया खाइन, खयानत करने वाला, लोगों ने अमानत रखवाई और उसको अपने काम में ले लिया। अब वो बेचारा आ रहा है, भाई मेरी अमानत दे दो, कामयाब मुझसे खर्च हो गई, मैं आपको आइंदा हफ्ते दे दूंगा। वो आइंदा हफ्ते आया, आइंदा हफ्ते दे दूंगा। या तो अमानत रखवाने वाला दुनिया से उड़ गया या फिर जिसके पास रखाई गई थी वो उड़ गया। तो खाइन शख्स जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी कतई तौर पे बख्शिश नहीं करता। और दूसरा फरमाया माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को चलाने वाला। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई। आपको वहां पर कुछ नौजवान ऐसे दिखाए गए, उनको फरिश्ते आग में जला रहे हैं, वो जलकर कोयला हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो फिर दुरुस्त हो जाते हैं, फिर उनको जलाया जाता है, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, फिर उनको जलाया जाता है। बस यही अज़ाब जो है क़यामत तक होता है। प्यारे पैगंबर
زندگیاں ختم ہو جائیں گی مگر اس طرح کا سایہ ختم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی طرف سے کون کہتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم پر مہربان نہیں ہے؟ اللہ کو فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نہ امید رہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تمہارے تمام کے تمام
دیا ہے. ذرا اپنی تخلیق کی طرف تو جا. جب ماں کے بطن سے تو باہر آیا تھا, ماں درگاہ پر رہنا تھا, تیرے تن پر کپڑے تک نہیں تھے, ہم نے تیری جدائی سے پہلے تیرے